نے جو اوتھ لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہاؤس آف فیڈریشن کی عزت و احترام کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمارے لیے اس کی حفاظت کرنا مقدم ہے۔ ہم نے پریزائڈنگ آفیسر صاحب کچھ ماہ پہلے اسی ہاؤس میں دیکھا کہ جمعے کے روز جب اذان ہو گئی تھی اور کچھ لوگ یہاں سے جب کافی لوگ چلے گئے تھے اور صرف 12 لوگ یہاں پہ موجود تھے، تو جیب سے ایک ریزولوشن نکالا گیا، انکانسٹیٹیوشنل ریزولوشن نکالا گیا کہ جی الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، اور اس ہاؤس نے اس کو 12 آدمی کی موجودگی میں وہ جو ہے اس کو پاس کیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے صرف سینٹ کی جگہ سائی ہوئی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اس کی اسائی ہوئی، اور لوگ اس کے متعلق جمعہ گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس کا جو تقدس ہے، ہم نے جو اپنی اوتھ ہے اس کی پامالی کی۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی وہی وقت ہے کہ ایک صوبہ، خیبر پختونخوا کا صوبہ، ایک ہاؤس، اس ہاؤس کے ممبر، اس ہاؤس کا فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ جو کہ اس وقت ڈپرائیو ہے، جو کہ اس وقت وہ ڈسپیرٹی کا شکار ہے، اور وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس نے کہ اپنے خون سے جو ہے اس پاکستان کی حفاظت کی ہے۔ وہ پاکستان کے لیے ایک شیلڈ، ایک ڈھال کا اس نے جو ہے کردار ادا کیا ہے۔ اور سینٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اور اس کا ایک اگر پارٹ، اس کا ایک اکائی اگر آج یہاں موجود نہیں ہے تو الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلڈ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ان فیڈریشن ہے، اور اس کا ایک اگر پارٹ، اس کا ایک اکائی اگر آج یہاں موجود نہیں ہے تو الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلڈ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر، ان کے موجودگی کے بغیر، چونکہ وہاں الیکشن نہیں ہوئے، ان کے ممبرز یہاں موجود نہیں ہیں، تو یہاں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن جو ہے بالکل وائڈ اینڈ انلیگل ہوگا۔ میں سر یہ آپ کو جو انہوں نے ابھی پہلے فرما دیا، پھر وہی بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 60 بڑا کلیئرلی اسٹیٹس دیٹ آفٹر دی سینٹ has been duly constituted, it shall, in its first meeting and on exclusion of any other business, elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman, and so often as the office of chairman and deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect another member as chairman, or as the case may be, the deputy chairman. Now my question is, sir, has the House been duly constituted? Is the House in order? I think we all know it is not in order. And the answer is big no in front of everybody. So in such a case, if the election takes place, this would, I think, and I firmly believe, would be unconstitutional, it will be unlawful and unjust, and I think it will be totally illegal. اور سر میں یہاں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سکار جو ہے ہم ایک صوبے کے عوام کے اوپر ڈالیں گے۔ اس کے جو عوام ہیں وہ پہلے بھی جو محرومیت کا شکار ہیں، یہ ان کے اوپر ہم ایک بہت بڑا سکار ڈالیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایکول ریپرزنٹیشن کے ہاؤس ہیں، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ سر اب بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے، پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اگر آج اس کو ملتوی کیا جائے تو اس میں کیا کباہت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن آج ہو بھی جاتے ہیں، اس کو اگر بلڈوز کیا جائے تو یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ ساری دنیا میں اس کا پیغام جائے گا کہ ایک پھر دوبارہ ایک الیجیٹیمیٹ جو ہے الیکشن ہوئے ہیں۔ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی الیکشن ہوئے، اور اس میں آج بھی جو ہے فرنٹ پیجز پہ دنیا کے اخبار لگاتے ہیں، دنیا کے جو ہے جو رسالے ہیں وہ لگاتے ہیں کہ فرام 47 ٹو فارم 47۔ اس کو ہمیں پڑھ کے شرم آتی ہے، ہمیں ندامت ہوتی ہے۔ میں ایسے میں ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس انکانسٹیٹیوشنل، اس ان لافل ایکٹ کا پارٹ نہیں بن سکتے، ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ سر کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اسٹیٹسٹکس کے ماہر ہیں، کہ ہم دنیا کی 5th لارجسٹ پاپولیشن کے لحاظ سے نیشن ہے، اور جو 5 نیشن ہیں دنیا کی،
یہ ورلڈ جی ڈی پی کا 40% جو ہے وہ شیئر دیتے ہیں، اور اگر ہم 10 بڑی نیشنز کو لیں تو وہ دنیا کی جی ڈی پی کا تقریباً 60% شیئر دیتے ہیں، جبکہ شرم کے مقام ہے کہ ہم اس شیئر میں صرف 0.4% دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے، اور ہم اگر اسی رگ رول میں لگے رہیں، اسی معاملات میں لگے رہیں، تو ہم اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے، ہم پاکستان کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے۔ اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن یہ ثابت کرے گا کہ آپ کے گول کیا ہیں، آپ کیا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس قانون، اس کتاب، اس آئین کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پارٹی لائنز کو تقویت دیتے ہیں، آپ فیڈریشن کو جوڑنا چاہتے ہیں، یا خاک بدہن کہ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج کا دن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے، اس کا فیصلہ سر آپ کے پاس ہے۔ سر میں بتاتا ہوں کہ آج کا دن تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس میں یا آپ ایک نام رقم کر جائیں گے، آپ ایک لمحات رقم کر جائیں گے، یا اپنے آپ کو دفن کر جائیں گے۔ سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ریاست کو بچاتے ہیں یا سیاست کو بچاتے ہیں۔ سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹگ آف وار اگر ہم چلتے رہے اور اسی سیاست کے نظر اس ملک کو ہم نے کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم فہم و فراست سے اس ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارا انحصار آج آپ کے اس کردار کے اوپر ہے۔ ہم نے ایک سینٹ کے آفس کو بھی یہ خط ارسال کر دیا تھا کہ جس میں کہ لکھا گیا تھا کہ یہ الیکشن انکانسٹیٹیوشنل اور انوائڈ ہے۔ آئی ریسٹ مائی کیس ہیئر ود یو اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ یہ جو ہے اس کو ہم آج سیاست کی نظر نہ کریں۔ الیکشنز ہو جائیں گے سر، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا، لیکن ایک گندا سکار، ایک خراب سکار، ایک اس طرح کی چیز جو کہ ساری عمر کے لیے جو ہے ایک نشان بن جائے کہ آج کے دن یہ 9 اپریل کے دن اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک فیڈریشن یونٹ جو خیبر پختونخوا ہے جس نے قربانیاں دی ہیں، جس کا میں بھی ایک پارٹ ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وی یوز ٹو لک لائک پاکستان، اینڈ آج وہ پاکستان کا حصہ نہیں لگتا، وہ محروم ہے، اور آج اس کی محرومیوں میں اگر آپ اضافہ کریں گے تو I do not expect this from a person like your stature. This is what my case is, and I rest my case with you. Thank you very much.